آج تک شاید اس اسٹیڈیم کو اس طرح کسی نے بھرا نہیں تھا، لیکن وہ درد وہ سب بلوچوں کے دل میں سے لگ رہا ہے. وہ جو ماؤں کے دلوں میں درد ہے وہ ہر بلوچ کے دل میں درد ہے. اور یہ کوئی نہیں بھولے کہ ہم حساب کتاب کریں گے. ہم ایک دن ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک درد کا، ایک ایک ٹھکے کا، ایک ایک پائی کا حساب کریں گے. اور وہ روز قریب ہے، وہ روز دور نہیں ہے. اور بلوچ صرف دو چیزیں بلوچ نے کرنی ہے. ایک یونٹی. اگر آپ اتحاد نہیں کریں گے تو آپ کو وہ کیڑوں کی طرح مسلتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں لٹریچر کی طرف آنا ہوگا، اپنے درد کو لکھنا ہوگا، اپنے ماؤں کی کہانیوں کو لکھنا ہوگا. اپنے جتنے لوگ جو حکومت خانوں میں 14 سال سے پڑے ہیں ان کی تمام تفصیلات کو لکھنا پڑے گا. ہمیں ریسرچ کرنا ہوگا، ہمیں کتابیں اٹھانی ہوگی، اپنے شہیدوں کے ایک ایک دمے کو لکھنا ہوگا، ریسرچ کو لکھنا ہوگا. آج جو یہ کاروان ہے جو ڈیرا سے لے کر توزہ شریف سے لے کر نیاری تک جو عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوئے کہ انہیں کوئی مراعات چاہیے، انہیں بلوچ کا تشخص چاہیے، انہیں بلوچ کی ان پیاروں کی بازیابی چاہیے. صرف یہ دو ڈیمانڈ ہے. اور بلوچ تیسرا ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں مراعات نہیں چاہیے. ہم خوش روٹی کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگ رہیں گے لیکن اپنے پیاروں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. ہم اپنی ماؤں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کے آنسو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس جو تحریک کامیاب ہوئی ہے تو اس میں لاکھوں بلوچوں اور ان تمام عوام جو بلوچ کے علاوہ پشتون، کشمیری، گلگتی، سندھی وہ سب ہمارے ساتھ رہے. ان لاکھوں عوام نے ہمارا ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 75 سال سے ہمارے ساتھ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس کا دوسرا فیز 2000 سے شروع ہوا جو آج 24واں سال ہے جاری ہے، یہ 5واں فیز ہے. اس سے پہلے 4 فیز گزرے، لیکن ان کی جو اوقات تھی یا ان کا جو دورانیہ تھا، یہ جو 5واں فیز ہے وہ دورانیہ میں بھی لمبا ہے، قربانیوں میں بھی سب سے بڑھ کر ہے. کہ جہاں ہمارے لوگوں کو حکومت خانوں میں زندہ زندہ ڈرل کیا گیا، ہمارے حکومت خانوں میں ہمارے لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی، ہمارے نوجوانوں کو الیکٹرک وائر پر شاکس دیے گئے، ہمارے نوجوانوں کو زندہ جلایا گیا، ان کی کان کھینچی گئی. اتنی قربانی شاید بلوچ نے کبھی کسی تاریخ میں دی ہے. لیکن وہ بھی حیران ہے کہ بلوچ کس مٹی سے بنا ہے، بلوچ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے. اس لیے اتنی ٹوٹتا کہ بلوچ میرا میمل کی سرزمین ہے، بلوچ میرا خان کی سرزمین پر آباد ہے، نوری نصیر خان کی سرزمین پر آباد ہے، شہید نواب اکبر خان بگٹی کی سرزمین پر آباد ہے، بابا خیر بخش مری کے دھرتی پر آباد ہے. وہ بابا خیر بخش مری ہم سے قریب ہے. آج وہ اپنے آرکھتی آرام گاہ میں اپنی بیوی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے بلوچوں کو جو پیغام دیا وہ پیغام بلوچ سمجھ گئے. اس تحریک کا اگر کوئی آرکیٹیکچر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، وہ بابا خیر بخش مری ہے، وہ آپ کا لیڈر، بلوچوں کا واحد اور غیر متنازع لیڈر. اس نے بھی جس طرح ہم نے ابھی ہماری ماؤں بہنوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پرامن طور پر جائیں گے، ہم پرامن طور پر ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ان کی اداروں میں جائیں گے، ہم جو ان کا میڈیا ہے اس کے پاس جائیں گے، سول سوسائٹی کے پاس جائیں گے، ان کے وکلا کے پاس جائیں گے. کوئی ایسا در نہیں چھوڑیں گے یہ کل کہے کہ نہیں بلوچ صرف بندوق اٹھانا جانتا ہے، بلوچ ہم پر اعتماد نہیں کرتا. لیکن بلوچ نے ہر رستہ اپنایا، بلوچ نے جمہوری رستے
سے اپنائے، لیکن وہاں میں کچھ نہیں ملا. وہاں سپریم کورٹ خاموش رہی، وہاں کے وکلا خاموش رہے، وہاں کی مین اسٹریم میڈیا شرمناک حد تک خاموش رہی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں مطیع اللہ جان کو، میں سلام کرتا ہوں اسد طور کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد افضل صاحب خٹک کو، فرت اللہ بابر کو، HRCP کے نسرین اظہر کو، اور ناصر زیدی وہ صحافی، وہ پاکستان کی صحافت کے آبرو جنہوں نے ضیاءالحق کے مارشدہ میں کوڑے کھائے، وہ ہمارے ساتھ وہاں کھڑے تھے جب محرم اور شاہ جی اور تمام دوست پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ کھڑے تھے، وہ ہمارے پیچھے ایسے کھڑے تھے، ہمارے محافظوں کی طرح، ہمارے استادوں کی طرح کھڑے تھے. وہ ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور ہم ان چند کو، ان لاکھوں پر، کوفہ والے لاکھوں پر زیادہ کی اہمیت دیتے ہیں. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس جو تحریک جو باراج کی شہادت سے اٹھی ہے، یہ نئی تحریک نہیں ہے. اس تحریک کا اپنا ایک پس منظر ہے. جب 1945 میں جناح قلات آئے تو ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا. خان آف قلات نے ان کو سونے سے تولا، ان کی بہن کو نیکلس کا تحفہ دیا، اور دونوں میں طے پایا کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے اور ریاست قلات کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے گی. پھر اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان کو ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، تو 11 اگست 1947 کو بلوچستان بھی آزاد ہوا، جس کو دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ٹریٹی کے ذریعے مانا اور بلوچستان کی آزادی کو قبول کیا، تسلیم کیا کہ بلوچستان ایک آزاد مملکت ہے. اور اس کے بعد بلوچستان میں الیکشن کرائے گئے دارالعوام دارالخواص میں، جنہوں نے علاقے کے تجویز کو مسترد کر دیا. وہ 227 دن بلوچستان آزاد رہا، لیکن لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ ہماری نصابوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد شہید نواب بگٹی نے پاکستان کو سوئی گیس دی، جس سے اس کا اقتصادی پہیہ چلا. پاکستان کوئی زرعی ملک نہیں ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سوئی گیس بیسڈ ہے. لیکن ان لوگوں نے جو اپنے محسنوں کے ساتھ کیا وہ تاریخ درج ہے. خان آف قلات کے ساتھ کیا ہوا، شہید نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ کیا ہوا. نواب شہید اکبر خان بگٹی کے ساتھ مذاکرات کے باوجود ان پر حملے کیے گئے، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی. تو شہید نواب اکبر خان بگٹی نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس پیران سالی میں اس مزاحمت کی خود کمانڈ کروں گا. حالانکہ دیگر لیڈروں نے سے نواب سے درخواست کی کہ آپ بیمار ہیں، آپ کا ایک پاؤں کینسر ہے، اس کو آپ چل نہیں سکتے، آپ باہر جائے علاج کرائے. لیکن شہید نواب اکبر خان بگٹی نے تمام عمر بلوچستان میں گزاری، قید گزاری، جلا وطن نہیں ہوئے اور پہاڑوں میں جانے کو ترجیح دی. اور یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا نامیاتی پرسن کامران خان ہے، جب وہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی خبر دے رہا تھا، میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں اس 80 سالہ بزرگ نواب بگٹی کو شہید کیا گیا، جس نے اس کے ساتھ احسان کیے تھے. آج جب ہم اسلام آباد میں گئے، حالانکہ ہمارا پرامن احساس تھا، جس کو ریڈ ہماری مائیں بہنیں کر رہی تھی، ان پر پولیس کتوں کی طرح ٹوٹ پڑی، اور ہماری ماں بہنوں کو جیلوں زندانوں میں رکھا گیا، ان کو ٹوٹے مارے گئے پولیس اہلکاروں نے. یہ بچیاں، یہ بہنیں گواہ ہیں. ان کو جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن
کوئی شہید نواب اکبر خان بگٹی نہیں تھا. شہید نواب اکبر خان بگٹی کو جب پتا چلا کہ ڈاکٹر شاہ ضیاء خالد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے ڈیرہ بگٹی کو اپنی گنوں سے میزائلوں سے آگ کی شعلوں میں تبدیل کیا اور اس خاتون کی عزت کے لیے یہ بلوچستان ہے یہاں سندھی خاتون کی عزت کے لیے بھی ہم اپنی جان دے سکتے ہیں. ایک سبب وہ بھی تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں, شاید آپ نوجوان بھی ہیں, شاید آپ کو تاریخ بتائی بھی نہیں جاتی ہے. بلوچستان میں جو 5واں فیز ہے وہ 2000 سے شروع ہوا جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور امیر الملک کو گورنر بنایا گیا. دسمبر کے آخری روز سے جب ایک سازش کے طور پر زرغون روڈ پر بلوچستان ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نواز مری کو پراسرار طور پر قتل کیا گیا. کہاں پر؟ اسمبلی, بلوچستان ہائی کورٹ, سامنے کینٹ, ایف سی ہیڈ کوارٹر, آئی سی کے آئی ایس آئی کے دفاتر کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. اور اس کا الزام پہلے نامعلوم افراد پہ لگایا گیا, پھر دوسرا ایف آئی آر کاٹا گیا جس میں بابا خیر بخش مری کے بیٹوں کو نامزد کیا گیا, پھر تیسری ایف آئی آر کاٹی گئی جس میں بابا خیر بخش مری کو نامزد کیا گیا کہ بابا خیر بخش مری نے نواز مری قتل کیا ہے کہ جھوٹ. جب نواز مری کو گرفتار کیا گیا جب وہ عدالت میں تھے تو سب سے پہلے میں اس وقت صحافت مقام میں سردار طلعت مینگر کا انٹرویو کیا تو سردار طلعت مینگر نے آپ کے ریکارڈ مجھے بتایا کہ مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بابا مری گرفتار ہو, لیکن یہ امیر الملک تھا جس نے آئی ایس آئی کے کہنے پر ان کو کہا کہ اب بابا مری میں وہ طاقت نہیں ہے, آپ خامخواہ خوفزدہ نہ ہو اور بابا مری کو گرفتار کر لیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب پولیس بابا مری کے گھر پر ان کے بیٹوں کے گھروں پر چاپے مارے گی, اگر بابا مری نے مزاحمت کی تو ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے, ان کو شہید کیا جائے. لیکن بابا مری زیرک انسان تھے, وہ بلوچیت کا پیکر تھے, ان سے بڑا بہادر آدمی میں نے نہیں دیکھا, ان سے بڑا بلوچ میں نے نہیں دیکھا. لیکن یہی بات میں نوجوان آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جذبے کے ساتھ عقل سے بھی کام لیں. اگر اس روز بابا مری بلوچیت کے اس میں آ کر جذبے میں اگر تعاون نہیں کرتے تو شاید بابا مری کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا اور یہ مزاحمت آگے نہیں بڑھتی. انہوں نے مقصد کی خاطر, مزاحمت کی خاطر اپنی جو بلوچی معیار ہے اس کو اپنے اوپر قبول کیا, پولیس کے ساتھ تعاون کیا, اپنے گھر کو دکھایا, اپنے بیٹوں کے گھر کو دکھایا اور فوراً طور پر گرفتاری دی کیونکہ اس مزاحمت کو ان کی قیادت کی ضرورت تھی. آج آپ لوگوں کی قافلے کی ضرورت ہے کہ جذبات کے ساتھ اپنے عقل کے ساتھ بھی کام لینا ہے کیونکہ قوموں کو ایمن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے.